اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ پریزیڈنٹ اوباما کی وہ خطاب سن رہے تھے, وہ اسپیچ سن رہے تھے جو آج جنرل اسٹینلی میکرسل کو برطرف کرنے کے بعد انہوں نے دی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس پہ انہوں نے کہی کہ جو جنگ ہے, جو پالیسی ہے, وہ کسی بھی پریزیڈنٹ سے, کسی بھی جنرل سے, کسی بھی انسان سے زیادہ اہمیت کی حامل. شریف صاحب, he spoke with a lot of conviction, a lot of authority. ہاں, مگر منیب جو اصلی بات تھی, نہیں, اصلی بات کچھ اور تھی. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایکشن نہ لیتا اس جرنیل کے خلاف تو سویلین کنٹرول اوور دا ملٹری, جو کہ ایک اسٹیبلشڈ اصول ہے ہماری جمہوریت کا, وہ انڈرمائن ہو جانا تھا. سویلین کنٹرول اوور دا ملٹری, سول ملٹری ریلیشنز, اس کو برقرار رکھنے کے لیے کمانڈ اپنی جگہ, ڈویژنز اپنی جگہ, مگر سب سے اہم بات انہوں نے کی ایز کمانڈر ان چیف, because he is not just the president of the United States, he is commander in chief of the armed forces. Civilian control over the military. Commander in chief is a civilian over the military. اس لیے he had to be sacked, کیونکہ اس نے جو باتیں کہی تھی اس کے ساتھ civilian control over the military جو ہے وہ ویک ہو جاتا اگر وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا. تو یہ ہے سبق یہ ساری چیز کا, اور اس سبق کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر civilian control over the military. کمانڈر ان چیف تو زرداری صاحب بھی ہے نا, اسی لیے نا President of Pakistan is also Commander in Chief of the Armed Forces. تو یہاں civilian control over the military جو ہے Constitution میں enshrined ہے, مگر کیا صورتحال گراؤنڈ میں کیا ہے. اب میں آپ کو بڑی مختصراً, کیونکہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور آئے بھی ہوئے ہیں, آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. کوز کی بات میں نہیں کر رہا, جب کو ہو جاتا ہے تو خیر civilians ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. That's neither here nor there. What happens, کیا ہوتا ہے جب کہ civilians انچارج ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتا ہے, پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اور آرمی چیف جو ہے یا کوئی جرنیل کچھ ایسی بات کر دیتا ہے یا کچھ کہہ دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے جس سے سویلین کنٹرول اوور دا ملٹری ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں, جو میں زیادہ ہسٹری میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جنرل بیگ, جنرل حمید گل سے شروع کرتے ہیں. جنرل حمید گل کی خواہش تھی کہ وہ ISI کے ہیڈ تھے, ان کی خواہش تھی کہ جب میری بھٹو صاحبہ آئیں, ان کی خواہش تھی کہ شاید آرمی چیف وہ بنیں گے. محترمہ نے آتے سار کہا کہ, اور انہوں نے اچھی خاصی بیان بازی کی, اور اب تو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ IGI جو ہے انہوں نے بنائی تھی, وہ تو اب ریکارڈ پہ آ گئی بات, اور سیاست میں یہ حصہ لے رہے تھے ایز چیف آف دی ISI. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ آپ کو ISI نکال دیتی ہوں میں, اور انہوں نے ایک پرانا ریٹائرڈ جنرل کو ISI کا ہیڈ جنرل کلو کو لگایا. تو حمید گل صاحب یہ ISI کے ہیڈ تھے, ان کو نکالنے کے لیے ان کے ڈیمانڈز یہ تھے, اور آرمی چیف کو یہ کرنا پڑا, بیگ صاحب کو, جنرل بیگ آرمی چیف تھے, کہ ان کو پروموٹ کیا فرام میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل, اور پھر کور کمانڈر ملتان بھیج دیا. اب سوچیں, ایک جرنیل ISI کا ہیڈ پرائم منسٹر کی بات نہیں مان رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, اور اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان کو پروموشن دینی پڑی, اور پھر ان کو کور کمانڈر لگانا پڑا. یہ صورتحال تھی ہماری سویلین کنٹرول اوور دا ملٹری کے. اتنے یہ دن آتے تھے ہمارے جرنیل, اور اس طریقے سے یہ باتیں کرتے تھے. اور جنرل بیگ کی تو اور ہی بات تھی. جنرل بیگ صاحب نے تو محترمہ کو سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ٹوپی, انہوں نے اگزامپل یہ دیا کہ جی میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی, ٹوپی پہنوں گا تو سلوٹ کروں, ٹوپی کے بغیر وہ آتی جاتی ہے, سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محترمہ کچھ نہیں کر سکی تھی. پھر آپ آئیے, جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو جنرل بیگ نے ایسے ایسے بیان دیے جس کی وجہ سے ان کو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی لے آئے تھے. سپریم کورٹ کے خلاف بیان دے دیا, اور ان کے خلاف بیان دے دیا نواز شریف کے خلاف, کہ جو ہماری پالیسی ہے عراق وار میں, ہماری حکومت سپورٹ کر رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو, اور ہمارا آرمی کا چیف کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, سپورٹ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہم عراق کی عوام کے ساتھ ہیں, ہم صدام حسین کے ساتھ ہیں. پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں 91 میں, اور مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہل گئی تھی. نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے ڈیل کروں. اور یہ ابھی 91 کی بات ہے, یہ تو ابھی 4 یا 5 یا 6 مہینے رہ گئے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں, اور وہ اس طریقے سے بول رہے تھے, ایبسولوٹلی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے. اور یہ اس وقت ہے جب نواز شریف صاحب دورہ کر رہے تھے لوگوں کو دنیا میں, کہ جی وہ امریکن لائن کو پش کر رہے تھے. تو اور میں اب کیا آپ کو باتیں بتاؤں. جہانگیر کرامت صاحب نے
ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ جی وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے، اور میاں صاحب نے یہ اس پرنسپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، حالانکہ 3 مہینے رہتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں کہ نہیں کرنا چاہیے، تو میاں صاحب نے سویلین کنٹرول اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور ان کو گھر بھیج دیا، اور جنرل گھر چلے گئے، مگر ہی نہیں ریزائن، ہی سیڈ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، ان کو سیک کر دیا، ہی سبمٹڈ ہز ریزگنیشن، جیسے انہوں نے آج کرسٹل نہیں کیا۔ تو منیب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور جب جنرل مشرف کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو کو ہو گیا، تو یہ جنرل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے کبھی بھی سویلین کنٹرول اوور دی آرمی نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا ہم نے، نہیں آرمی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو جرنیل سویلین کنٹرول ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں فوج کے اندر باتیں شروع ہو جاتی ہے، یہ تو باجی ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھینگڑا ہے، تو یہ اندر سے بھی بڑی ایک ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہوتے کون ہے سویلین ہمیں کہنے والے۔ اور پرائیویٹلی جب آپ جرنیلوں سے بات کریں تو آپ اور میں جو سویلینز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں۔ سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ اب ٹائم بالکل کم رہ گیا، مقصود صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر جی، سوال کیجیے گا۔ جی سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے پہلی دفعہ دنیا نے سے بات کی، یہ امریکہ کے جو ہے جو افغانستان کے بارے میں یہیں سے جانتا ہوں کہ یہ افغانستان میں آپریشن کر رہا ہے طالبان کی نا، یہ بہت اچھی آپریشن کر رہے ہیں طالبان، جب تک زندہ تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان میں آئے روز مات اور رہیں گے کہ یہ طالبان کی وجہ ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے قربان دینے کے لیے تیار ہیں، عوام سب کچھ پاکستان کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ اچھی طالبان ختم کر دے اور اچھی ملک کو دوبارہ خوبصورت بنائے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سوال کیا کر رہے ہیں حضور والا؟ جی کس والے سے لائن ڈراپ ہوگی، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ طالبان ختم ہونا چاہیے، وہ تو پاکستان کی عوام بھی یہی کہہ رہی ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، طالبان کو اب ختم ہونا چاہیے، اور یہ انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اب سیٹھی صاحب یہ میسج آیا کہ سیٹھی صاحب کائنڈلی ٹیل اس دیٹ امریکہ ہیز لاسٹ دی وار ان افغانستان۔ اب بات یہ ہے جی کہ سیدھی سی بات ہے، امریکن کے سویلین ایڈمنسٹریشن آپس میں لڑ رہی ہے، وائٹ ہاؤس کچھ کہہ رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، سینٹ کچھ کہہ رہی ہے، کانگریس کچھ کہہ رہی ہے، امریکہ کے جرنیل آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ میں کرسٹل نے جیم جونز کے بارے میں کیا کہہ دیا آپ نے سنی لیا، اور آئکن بیری کے بارے میں کیا کہہ دیا، ایمبیسڈر اپنے سینئرز کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ جرنیل جرنیلوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سویلین سویلینز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جرنیل سویلین کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور سویلین جرنیلوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر میں نے پہلے یہ کہا دس شوز کہ امریکہ ہیز لاسٹ دی وار، سیٹھی صاحب ان کی نہ ول رہی ہے نہ پالیسی ہے، ختم۔ اب اگر آپ طالبان ہوں تو آپ صرف انتظار فرمائیے، کابل آپ کا ہوگا۔ سیٹھی صاحب اسلم صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ فاروق بھائی چیز کا بھی معلوم کرنا تھا کہ ہم نے کوئی وہ کل سوال کیا تھا نا، وہ دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن امریکہ میں نہیں چھوڑ رہے، افغانستان میں تو ان کو ابھی شکست نظر آ رہا ہے سیدھی صاحب۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے بھی ابھی یہی کہا ہے کہ امریکنوں کو اب شکست نظر آ رہی ہے، اور اتر بتر ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے اسی وقت شروع ہوتے ہیں نا جب پالیسی فیل ہو رہی ہوتی ہے، جب پالیسی کامیاب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں شاباش ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو۔ تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اب امریکہ افغانستان میں اس کے اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، اور اس لیے یہ اب اگر یہ پاکستان کی بات سننی چاہیے امریکہ کو کہ اب اگر کوئی فورس ہے یہاں کہ جو امریکہ کو سیف اینڈ آنریبل ایگزٹ وہاں سے دلوا سکتی ہے اور کوئی انارکی سے افغانستان کو روک سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ہے، پاکستان کی افواج ہے، اور اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ رول ادا کریں تو ہم اچھا ایک رول ادا کر سکتے ہیں۔ سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا، ایک بڑا شارٹ سا جواب دیجیے گا، ایک ایس ایم ایس کیا ہوا کہ کیا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں جو کہ سپریم کمانڈر بھی بن جاتے ہیں اور وہ ڈسکریڈٹڈ ہیں، کیا وہ اس طرح کی اسپیچ دے سکتے ہیں، اس طرح کی بیان بازی کر سکتے ہیں جو پریزیڈنٹ اوباما نے کی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی، جیسے میں نے عرض کیا، انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے ویری فرملی جہانگیر کرامت صاحب کو گھر بھیج دیا، حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ شاید ایکسیس ہو گیا تھا۔ مشرف کے خلاف انہوں نے سوچا ایسے ہو نہیں سکے گا، مشرف بات نہیں مانے گا، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی سازش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے سیاستدان اس قسم کا قدم اٹھا سکیں۔ وہ بندہ قدم یہ اٹھا سکتا ہے سویلین جو خود صاف ہو، شفاف ہو اور عوام کا ساتھ ہو، اور وہ اس قسم کے قدم اٹھا سکتا ہے۔ ویک حکومت، کرپٹ حکومت، انکمپیٹنٹ حکومت
اور پریزیڈنٹ جو کہ سب نے گھیراؤ کیا ہوا ہے وہ ایسے فیصلے نہیں کر سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. TNS@duniatv.tv پہ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.